اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 18ویں پاروے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 18ویں پاروے میں سورہ مبارکہ مومنون، سورہ مبارکہ نور اور سورہ مبارکہ فرقان کی ابتدائی 20 آیتیں شامل ہیں۔ سورہ مومنون کی جس کی کل آیات 118 ہیں، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المؤمنون ختم اللہ لہ بالسعادہ وإذا كان مدمنا قراءتها في كل جمعة كان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين۔ جو شخص بھی سورہ مبارکہ مؤمنون کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم اس کا خاتمہ خیر پر کرتا ہے، سعادت اور خوشبختی پر اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ سورہ مبارکہ مومنین کی تلاوت کرے ہر جمعے کو تو خداوند کریم اس کی منزل کو جنت الفردوس میں قرار دیتا ہے، نبیین کے ساتھ اور مرسلین کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی آیات میں خداوند کریم نے مومنین کی صفات بیان کی کہ فقط و فقط مومنین وہ ہیں کہ جو نماز میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اور بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں اور امانتوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا اور کائنات میں موجود خداوند عالم کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، اور خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اپنی نعمتوں کی طرف خداوند کریم نے اشارہ کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک قوم نوح کا تذکرہ ہوا، اور قوم نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ نوح کی قوم والے نوح کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، اور فقط وہ یہ جو دین پھیلا رہے ہیں یا دین کے نام پر جو بھی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں پر فضیلت حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر خداوند کریم ہماری ہدایت چاہتا تو ہم پر ملائکہ کو نازل کرتا، لیکن نہ ہم نے کبھی سنا، نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنا کہ خدا نے کسی ملائکہ کو بھیجا ہو۔ اور فرمایا کہ یہ جو حضرت نوح ہیں ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح کی دعا کو قبول کیا کہ جب حضرت نوح نے کہا کہ خداوند کریم مجھے اپنے قوم سے نجات دے، یعنی جھٹلانے والوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے مجھے نجات عطا فرما، تو پھر خداوند کریم نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، اور پھر کشتی بنائی گئی، اور پھر وہ پورا واقعہ رونما ہوا، زمین سے پانی پھوٹا اور اس طوفان میں سب کے سب غرق ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ جن کی طرف خداوند کریم نے حضرت صالح کو بھیجا، اور حضرت صالح کے بارے میں بھی ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے یہ بھی کھاتا پیتا ہے، اور یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ رونما ہوا کہ وہ اونٹنی جو اللہ کی ایک نشانی تھی، جس کے بارے میں حضرت صالح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ دیکھو اگر اس اونٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا تو تمہیں عذاب آ کر رہے گا، اور حضرت صالح کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، تو خداوند کریم نے ایک چیخ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا، یعنی ایسی چیخ خداوند کریم کی طرف سے آئی کہ وہ سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دیگر کافر امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا، آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو اپنی نشانی قرار دیا، اور خداوند کریم نے ان انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 51 میں اپنے رسولوں کی جزا کو
بیان فرمایا۔ اور پھر ان تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 51 میں خداوند کریم نے اپنے رسولوں کی جزا کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے رسولو پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اور صالح عمل انجام دو کہ بے تحقیق میں جانتا ہوں جو کچھ تم انجام دیتے ہو، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، میں اس سے باخبر ہوں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ دین فقط ایک ہی ہے، یعنی وہ دین جو خداوند کریم کی جانب سے حضرت آدم سے لے کر آئے تھے، وہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ شریعت میں رد و بدل ہوا ہے، احکامات میں، فقہی احکامات میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن جو دین کے اصول ہیں کہ خداوند کریم ایک ہے، نبوت برحق ہے، خداوند کریم عادل ہے، اور معاد برحق ہے، قیامت برحق ہے، یہ جو اصول دین ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی لے کر آیا ہے۔ تو دین خدا کے نزدیک فقط ایک ہی ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، مگر یہ کہ لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس بات کو خداوند کریم نے آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ، کہ یہ جو تمہارا دین ہے یہ ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ لیکن انہوں نے اپنے امر کو یعنی اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کے اوپر خوش ہوا جاتا ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے بس وہی کل دین ہے اور اگلے کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو دنیاوی مال و متاع عطا کیا ہے تو گویا یہ ایک طریقے سے ہمارے عزیز ہیں اور خداوند کریم کے مقرب بندے ہیں، کیونکہ ان کو دنیاوی اعتبار سے ہم نے ایک اچھی زندگی عطا کی ہے، اور مومنین جو کہ فقر و تندرستی میں مبتلا ہیں، لہٰذا خداوند کریم جو ہے وہ گویا ایک طریقے سے ان سے ناراض ہے اور وہ خداوند کریم سے دور ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین کا فقط ایک زعم ہے، ہم نے تو مشرکین کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں فقط ایک ڈھیل اور ایک مہلت کے طور پر عطا کی ہیں، تاکہ وہ خوب اس دنیا میں سرمست ہو جائیں، خوب اس دنیا میں برائیاں کر لیں، اور پھر آخرت میں خداوند کریم ان کو جہنم میں داخل کرے۔ اور پھر خداوند کریم نے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 61 تک خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ اصل خوش بختی اور اصل سعادت یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر بالکل مال و متاع رکھتا ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی کمی نہ ہو، بلکہ اصل سعادت اور خوش بختی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کہ بے تحقیق وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں، یعنی اصل سعادت اور خوش بختی یہ ہے، نہ یہ کہ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے انسان کے پاس مال و متاع آ جائے یا اس کی اولاد زیادہ ہو جائے یا اس کا مال زیادہ ہو جائے، یہ قطعاً خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے جو خوش بختی ہے وہ خداوند کریم نے ان آیات میں بیان فرما دی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کافر قوم کے کھاتے پیتے افراد کے عذاب کا تذکرہ کیا، یعنی کافر قوم کے وہ افراد جو کہ دنیاوی اعتبار سے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ویل سیٹلڈ افراد تھے، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، مال و متاع میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ ہماری آیتوں کے سامنے تکبر کرتے تھے اور پیٹ پھیرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ حق اگر کافروں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا تو زمین اور آسمان دھرم بھرم ہو جائیں گے۔ خداوند کریم آیت نمبر 71 میں اشارہ فرماتا ہے کہ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، کہ اگر حق
ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان اور زمین سب کے سب برباد ہو جائیں گے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا، بلکہ ہم نے ان کو اپنے ذکر عطا کیا لیکن یہ ہمارے ذکر سے پھرے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ جو ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو کیا آپ ان سے کوئی پیسے لے رہے ہیں؟ یعنی جو آپ ان کو ہدایت دے رہے ہیں یا دین کی طرف بلا رہے ہیں، کیا اس کام کے اوپر ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں؟ یقیناً آپ کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کے کام میں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تو آپ ان سے پیسے مانگتے، اجرت مانگتے، تو آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ جو خداوند کریم کے پاس آپ کا اجر و ثواب ہے وہ اس دنیاوی مال و متاع سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمائے کہ جو افراد بھی روز قیامت، روز آخرت کا ایمان نہیں لاتے وہ پل صراط سے اوندھے گرائے جائیں گے۔ فرمائے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ لوگ کہ جو روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ بے شک پل صراط سے اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ پھر فرمائے کہ یہ کافر اس قدر ڈھیٹ ہے کہ ہم نے کئی بار انہیں آج دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی کئی بار ان پر ہم نے مصیبتیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود یہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 77 تک خداوند کریم نے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کو بیان کیا، معاد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کافر دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید سمجھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیا انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے یا محال ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف بعید سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعید ہے، تعجب کرتے ہیں کہ بعید ہے کہ ایک انسان جو مر گیا، مرکھپ گیا، مٹی بن گیا، اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے کہ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی تعجب سے کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ ہم سے پہلے والوں سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہم سے بھی یہی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فقط پہلے والوں کے قصے کہانیاں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ توحید کی نشانیاں اس کائنات میں اس قدر واضح ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کافر اور کفار سے، مشرک سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے تو وہ کہے گا خداوند کریم۔ یعنی دنیا کا ہر شخص، خداوند کریم نے ہر شخص کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو صاحب قدرت ہے، جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، جس نے اس عالم کو خلق کیا ہے۔ اب وہ ہستی کون ہے، اس میں مثال کے طور مصادیق میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خداوند کریم ہے، مثال کے طور پر بت پرست کہتے ہیں کہ وہ بت ہیں، یا ستاروں کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہستی ستارے ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ سورج ہیں۔ تو یہ مصادیق میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہر شخص فطری اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 میں خداوند کریم نے شرک کی نفی کی اور فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، کہ خداوند کریم نے کسی بیٹے کو اختیار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر اس کا کوئی معبود ہوتا تو ہر معبود کی ظاہر سی بات ہے کوئی مخلوق ہوتی اور ہر معبود اپنے مخلوق کے ساتھ چلا جاتا، اور ان میں سے بعض پر سردستی اور بعض پر فوقیت رکھتے۔ یعنی اگر کوئی معبود ہوتا تو کیونکہ معبود سپر پاور ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا بھی معبود ہوتا تو اس کے پاس بھی قدرت ہوتی اور وہ بھی قدرت کو چاہتا، تو یہ معبود ایک دوسرے پر فضیلت کو حاصل کرتے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ خداوند کریم ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے کہ جن باتوں کی نسبت یہ اللہ کی جانب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جب کافروں پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر جو ہیں وہ خداوند کریم کی پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند کریم اس عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اور پھر بیان فرمایا کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے جو اسلام کا اور قرآن مجید کا ہے۔ آیت نمبر
96 میں اس کا تذکرہ ہوا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ اس راستے کے ذریعے سے دفع کرو برائی کو کہ جو برائی سے بہتر ہے، یعنی برائی کو برائی کے ذریعے سے دفع نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ برائی کو اچھے انداز میں دفع کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہوا، برزخ کا ذکر ہوا، سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہوا، اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ کیا خداوند کریم نے، اور پھر شرک اور مشرکین کی نفی کرتے ہوئے خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ مشرکین جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی محکم دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر تقریباً سورہ مبارکہ مومنون ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے سورہ مبارکہ نور ہے، کہ جس کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ حصنوا اموالکم وفروجکم بتلاوت سورۃ النور، کہ اپنے مالوں کو اور اپنی شرمگاہوں کو سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے بچاؤ، وحصنوا بہا نساءکم، اور سورہ نور کے ذریعے سے اپنی عورتوں کو بچاؤ۔ سورہ نور کی پہلی آیت خود اس سورہ کا تعارف کرا رہی ہے، فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور جو اس کے احکامات ہیں اس کو ہم نے واجب قرار دیا، یعنی اس میں جتنے بھی فقہی احکامات ذکر ہوئے ہیں اس کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ انتہائی کھول کھول کر اور واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ شاید تم متذکر ہو جاؤ۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے زانی شخص یعنی زانی اور زانیہ یعنی زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی سزا کے وقت بالکل بھی رحم نہ کیا جائے اور نرم گوشہ اختیار نہ کیا جائے، اور مومنین کی ایک جماعت کو بلایا جائے جو ان کی سزا کو دیکھے تاکہ دوسرے مومنین ان کی سزا سے عبرت حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ زانی شخص یا تو زانیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طریقے سے زانیہ عورت یا زانی مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ مومنین پر زانی اور زانیہ کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ کسی شوہردار عورت پر تہمت لگاتے ہیں یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی شہادت کو آئندہ قبول نہ کیا جائے، یعنی کبھی بھی آئندہ بھی اگر یہ کوئی مثال کے طور پر کسی دوسرے معاملے میں شہادت کے لیے آتے ہیں تو ان کی شہادت کو قبول نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر فرمایا کہ جو شوہر اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار اس طریقے سے قسم کھائے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور اگر اس کی زوجہ شرعی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، حد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے 4 مرتبہ قسم کھائے کہ یہ جو اس کا شوہر ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائے کہ اور کہے کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار قسم کھائے اللہ کی اور کہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہو اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں خداوند کریم نے واقعہ افک کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی شدید مذمت کی جو بغیر کچھ جانے بوجھے دوسرے افراد پر تہمت لگاتے ہیں اور بالخصوص زنا جیسی تہمت لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بتحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں جو بری باتیں ہیں وہ پھیل جائیں، یعنی بری باتوں کو پھیلایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے بری باتوں کا، تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خداوند کریم جانتا ہے جبکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ شیطان کی اتباع نہ کریں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، کیونکہ شیطان فقط اور فقط برائی کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اس کو
بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن خداوند کریم جس کو چاہتا ہے پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا اخلاقی حکم بیان فرمایا۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے مانوس ہو جاؤ اور ان پر یعنی ان کے اہل پر سلام کرو، اور پھر اس کے بعد تم داخل ہو۔ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ پس اگر تم سے کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ، یعنی اگر تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور گھر والا اندر سے کہے کہ واپس پلٹ جاؤ، تو خداوند کریم کہتا ہے فرجعو، واپس پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور پاکیزہ حکم ہے، اور خداوند کریم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین اور مومنات کے لیے پردے کا حکم بیان فرمایا۔ آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے حبیب مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاک و پاکیزہ عمل ہے۔ خداوند کریم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پھر فرمائے کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، کہ مومنین سے کہہ دیجئے، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ یعنی پردے کا حکم صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر فقط عورتوں کو یہ کہتے رہیں کہ تمہیں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ جہاں پر خداوند کریم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہیں پر مومنین کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ جہاں پر خداوند کریم نے عورتوں کے لیے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، تو اس سے پہلے مومنین کے لیے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اور فرمایا کہ عورتوں سے فرمایا کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جو ان میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے نکاح کا حکم بیان فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور جو کنیز اور غلام غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اگر ان کے پاس مال و متاع نہ ہو تو خداوند کریم ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص نکاح کے حوالے سے مال و متاع نہ رکھتا ہو یا کسی اور وجہ سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اور عفت کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں خداوند کریم نے اپنی ذات کو ایک نور سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ یہ نور ایسے گھروں میں ہے کہ جس کو اللہ نے بلند کیا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں صبح و شام ایسے مرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ نہ ہی خرید و فروخت اور نہ ہی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اور نہ ہی نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ عطا کرنے سے روکتی ہے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، کہ جب انسان ریگستان میں سراب کو دیکھتا ہے تو دور سے یعنی پیاسا شخص دور سے دیکھتا ہے تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ شاید پانی ہے، اور جب وہ نزدیک جاتا ہے تو سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی مثال کافروں کے اعمال کی ہے کہ وہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن جب وہ آخرت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ریت کی مٹی کی طرح سب برباد ہو چکے ہوں۔ پھر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور پھر توحید کا بیان ہوا،
اور پھر اس کے بعد مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا موازنہ پیش کیا گیا، اور پھر خداوند کریم نے اپنا ایک وعدہ بیان کیا کہ جس کو خداوند کریم نے آیت نمبر 55 میں ذکر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون کہ خداوند کریم نے مومنین سے، تم میں سے مومنین سے اور جنہوں نے صالح اعمال انجام دیے ان سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ ان کو ضرور بضرور زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، کہ جیسے ان سے پہلے والوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو جاری اور ساری کر دے گا کہ جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، اور میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور اس کے بعد بھی جو شخص کفر اختیار کرے تو وہی فاسق اور فاجر ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کچھ اور فقہی احکامات کو بیان فرمایا، مثال کے طور پر والدین کے یعنی ایک ہی گھر میں جو افراد ہیں اگر وہ کسی کے کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیں، اور پھر بوڑھی عورتوں کے پردے کا حکم فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں کہ جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی خواہش نہیں رہی تو ان میں پردے کے حوالے سے تھوڑی تخفیف دی گئی، اور پھر خداوند کریم نے ان گھروں کا تذکرہ فرمایا کہ جن گھروں میں انسان بغیر اجازت کھا پی سکتا ہے، کہ وہ کون کون سے گھر ہیں کہ جس میں انسان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے یا کچھ پینے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے آپ کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح نہ پکارو، ہمارے رسول کی ایک عظمت ہے، ہمارے رسول کا ایک احترام ہے، ان کو اپنی طرح جس طریقے سے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ اور پھر آخر میں خداوند کریم نے فرمایا کہ بادشاہت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہاں پر سورہ نور ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، اور سورہ فرقان کی تقریباً 20 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس کی فضیلت انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ابتدائی آیت میں رسول اللہ کی بے عزت کا تذکرہ ہوا، اور پھر خداوند کریم نے اپنی مالکیت کا بیان کیا اور شرک کی نفی کی، اور اس کے بعد خداوند کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ کافر ہو گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے عذاب کا خداوند کریم نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے رسول اللہ کی بعثت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اپنی مالکیت کو بیان فرمایا اور شرک کی نفی کی، اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو کہ کافر ہیں اور خدا کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور یوں اس طریقے سے سورہ مبارکہ فرقان کی 20 آیتیں یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، یعنی 18ویں پارے کا آخری حصہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔